صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آج ہمارا خصوصی سلسلہ ہے، بدھ والے دن یوزلی ہمارا جو ہے ریکارڈڈ سلسلہ چلتا ہے، لیکن آج ہم لائیو سلسلہ کر رہے ہیں، براہ راست سلسلہ کر رہے ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر انشاءاللہ عز و جل گفتگو رہے گی۔ مبلغین دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہیں، نعت خواں اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اپنے مدنی پھول پیش کریں گے۔ آج کا موضوع کیا ہے انشاءاللہ عز و جل میں تلاوت اور نعت کے بعد عرض کرتا ہوں۔ آپ کے میسیجز ہوں گے، آپ کے کالز ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل واٹس ایپ کے ذریعے جو آپ پیغامات بھیجیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ جی عادل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں خلوص پایا، دل میں اخلاص پایا، تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ عز و جل اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور عادل بھائی ہی سے شروع کریں گے۔ جی عادل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ایک بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. ہم سب کو اس کے فیض و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہاری چمک تمہاری دمک آقا تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک
جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سیما کو سمک میں کا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سیما کو سمک میں کا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور چینا چینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پبل میں دولن سزائے محن پہ ایسے ملن یہ امن و امان پہ ایسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے صبا چلے کہ باغ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے صبا چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے آقا سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان کا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ انسان کامیابی کی صورت جب ہی پاتا ہے جب وہ دنیا میں اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار کرے۔ اطاعت و فرمانبرداری، اللہ رب العزت کے رضا والے کام جو شخص دنیا میں کرے گا
اللہ کی رحمت سے امید ہے، اس کی سچی کتاب میں اس پہ ہمیں نوید دی گئی ہے کہ جو اس کی فرمانبرداری کرے گا، جو اس کی اطاعت شعاری کرے گا اور دنیا میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو کامیابی اس دنیا میں بھی رخصت ہونے سے پہلے اس کے قدم چومے گی، اور انشاءاللہ عز و جل آخرت کی منازل میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ بلکہ دنیا سے زیادہ آخرت سنوارنے کی ہم سعی کریں، کوشش کریں۔ ذہن بنتا بھی ہے کہ ٹھیک ہے جی، واقعی میں اللہ رب العزت کی رضا والے کام کرنے چاہیے، اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور آخرت کو سنوارنا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں اللہ کی رحمت سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے میں۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس کا انداز کیا ہو؟ بعض اوقات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو یوں تو اس کے بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک انداز وہ بھی ہے کہ جس کی ہم تقریباً ہر نماز ہی میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھا رستہ چلا، کن کا رستہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ انعام والے جو افراد ہیں یہ سیدھے رستے پہ چلنے والے ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے بھی انشاءاللہ عز و جل انعام والوں کا فیض پا ہی لیں گے۔ تو ایسے ہی ایک انعام والے بندے اللہ کے اور سچے عاشق رسول اور اللہ عز و جل کا خوف اپنے قلب میں، اپنے دل میں رکھنے والے، علم کے پیکر، عمل کے پابند، اور اپنی زندگی میں کچھ کر گزرنے والے افراد میں سے ایک وہ ہیں کہ جن کا انشاءاللہ عز و جل آج ہم تذکرہ کریں گے، جنہیں عاشقان رسول صدر الشریعہ کہتے ہیں، بدر الطریقہ کہتے ہیں، امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ میری مراد ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ صاحب بہار شریعت امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف گوشے ہوں گے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہوں گے، اور ان کی علمی اور عملی زندگی کے مختلف سینیریو جو ہیں، مختلف ادوار جو ہیں، مختلف واقعات جو ہیں انشاءاللہ عز و جل سننے سنانے کی کوشش بھی کریں گے اور ان سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، آج موضوع گویا کہ یوں تو سب ہی کے متعلق ہے، لیکن آپ کو شاید زیادہ مزہ آ رہا ہو، میرا یہ گمان ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ صدر الشریعہ کی زندگی اور صدر الشریعہ کا ہماری کامیابیوں کے اندر اس قدر عمل دخل اور اثر ہے، جی یعنی آپ یہ کہیں کہ فی زمانہ کوئی عالم دین ہو اور اس نے صدر الشریعہ سے استفادہ نہ کیا ہو۔ میں صدر الشریعہ کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک جگہ پر ایک مضمون نگار نے لکھا کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ آپ کے 4000 شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ ایک اور نے لکھا کہ نہیں، بلا واسطہ تو آپ کے لاکھوں میں شاگرد ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے، 90s کے مضامین جو لکھے ہوئے وہ لکھے ہوئے ہیں، اور ہند میں جو آپ کے صحبت یافتگان تھے ان کی تحریر کے اندر ہیں۔ لیکن فی زمانہ جو صورتحال ہے کہ یعنی صدر الشریعہ کی کتاب کے ذریعے سے بہار شریعت کے واسطے سے کتنے آپ کے شاگرد ہیں، تو یہ تو شاید شمار میں بھی نہیں لائے جا سکتے۔ اور ایک آپ کہیں کہ افتاء کی فیلڈ کے اندر ایک اہم ترین کام یہ ہوتا ہے کہ اقوال تو بہت ہیں، ٹھیک ہے، فتویٰ کس پر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب کوئی مسئلہ درپیش ہوا آپ کو، جی درپیش ہوا تو اب آپ نے کتابیں کھولیں تو بزرگوں کی کتابیں تو بڑی وسیع لکھی ہوئی ہیں اور تحقیقیں اس کے اندر جو ہیں، لیکن اب آپ نے جواب کس چیز کے اوپر دینا ہے۔ ایک ہی چیز سے متعلق یہ بھی حکم لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا مفتبی قول کون سا ہے، راجح قول کون سا ہے، جس کے اوپر آپ نے سامنے والے کو جواب کے لیے عرض کرنا ہے کہ بھئی آپ کے لیے حکم شریعت یہ ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا، یعنی آپ سمجھیں کہ فن افتاء کا سب سے اہم ترین کام ہی یہ ہے کہ کتابیں تو بہت سارے لوگوں نے مطالعہ کر لی، پڑھ لی، لیکن اب ترجیح کہ کس پر فتویٰ دینا ہے یہ ایک اہم ترین فن افتاء کا کام ہے۔ اور صدر الشریعہ نے گویا ہمارے لیے یہ چیز آسان سے آسان تر بنا دی کہ بہار شریعت میں آپ نے مفتبی اقوال کو جمع کر دیا، جو ہم نے ساری کوششیں کرنی تھی کتابوں کو تلاش کر اور شاید ہم کر بھی نہ پاتے۔
ٹھیک، یا تو ہماری استعدادیں حقیقت میں وہ نہ تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ شاید زندگی وفا نہ کرے کسی کی، لیکن آپ نے اپنی مختصر سی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی جو آپ کو صحبت نصیب ہوئی، اس کی برکت سے آپ نے وہ کام کر دکھایا جو نہ صرف آج تک بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اردو کے اندر یہ ایسا ایک خزانہ ہے کہ جس سے ہر عالم، غیر عالم، مفتی سبھی اسے استفادہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کے شروع میں بڑے پیارے الفاظ ہیں بہار شریعت کے اندر کہ عوام کے لیے لکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس دور کی عوام تھی جس کے لیے بہار شریعت لکھی، جس سے استفادہ اس دور کے مفتیان کرام بھی کر رہے ہیں۔ اچھا مفتی، آپ کا جیسے تقریباً میں کہوں کہ شاید روزانہ ہی بہار شریعت سے اور صدر شریعہ کی کتب سے واسطہ رہتا ہے آپ کا۔ آپ نے پہلے صدر شریعہ کی سیرت پڑھی، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور یہ کوئی بہت پرانے بزرگ نہیں ہے، تو ان کی پہلے سیرت پڑھی آپ نے، یا پہلے آپ نے بہار شریعت پڑھی پھر ذہن بنا کہ دیکھیں تو یہ ہے کون؟ اگر کہیں تو ایسا ہی ہے کہ ہم نے پہلے شاید بہار شریعت جو ہے وہ زیادہ پڑھی۔ ایک تو آپ کی سیرت کا بہت زیادہ جو ایک وہ ہے وہ کم تھا، یعنی کتابی صورت کے اندر آپ کے اوپر بہت کم جو ہے وہ لکھا گیا تھا، یا لکھا گیا تو وہ دستیاب اتنا نہیں تھا، اور اب بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عوام کو اگر صدر الشریعہ سے روشناس بطور سیرت کرایا تو امیر اہل سنت نے رسالے کے ذریعے سے جو تذکرہ صدر الشریعہ ہے، اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ ماہنامہ اشرفیہ کا جو ہے وہ رسالہ جاری ہے صدر الشریعہ نمبر، لیکن وہ کس کے پاس دستیاب، بڑا پرانا جو ہے وہ ہے، اور یہ میرے خیال سے ان کے پاس ہے بھی، اس کی آپ حالت سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا پرانا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ 95 کا ہی بتا رہے ہیں چھپا، تو ناواقفیت تھی۔ لیکن صدر الشریعہ کی کتابوں کے ذریعے سے در حقیقت آپ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ بہار شریعت کے اگر آپ ایک حصے کو ہی لے لیں، کہ آپ آسان سے آسان تر کو بھی لے لیں، کہ ہم سمجھتے ہیں بھائی وضو جو ہے وہ آسان ترین ہے، آپ بہار شریعت کے وضو کو پڑھ کر دیکھ لیں، طہارت کے باب کو ہی فقط پڑھ کے دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ آپ میں کس قدر علمی مہارت تھی۔ اور در حقیقت واقعی ایسے ہی ہے کہ مہروز بھائی، جب کسی کتاب کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ بعد میں بہار شریعت میں دیکھنے کا اتفاق ہوا، پہلے دیگر کتابوں میں، رد المحتار میں، فتح القدیر میں، دیگر میں دیکھتے رہے، اور اب پھر یا تو کسی اور کے ذریعے سے پتہ چلا کہ بھئی بہار شریعت کے اندر بھی فلاں مقام پہ یہ بات لکھی ہوئی، اب دیکھا تو وہ جو اقوال کا اختلاف تھا اور وہ جو ترجیحات اور تطبیقات کے اندر انسان پریشان رہتا ہے، صدر الشریعہ اپنے الفاظ میں اتنے خوبصورت انداز میں اسے پرو دیتے ہیں اور راجح کا بھی تعین کر دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ایسا کیا۔ اور اس میں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ بہار شریعت میں جب کوئی مسئلہ مل جاتا ہے نا، کہ بہار شریعت میں یوں لکھا ہوا ہے، کئی اقوال چل رہے ہیں اسلام میں بتا رہے ہیں کہ فلاں کتاب میں یوں ہے، فلاں کتاب میں یوں ہے، لیکن جب بہار شریعت کی تحقیق سامنے آ جاتی ہے تو الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول جو ہے انہیں اطمینان بھی ہو جاتا ہے، اور بیان کرنے والے کی عظمت اور رفعت جو ہے وہ بھی دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے جو حوالہ بیان کیا یہ ایسا ہے کہ قابل اعتماد بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ عدنان بھائی، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم نام لے رہے ہیں صدر الشریعہ، سبحان اللہ، آج کہا جاتا ہے بدر الطریقہ، صاحب بہار شریعت، لیکن اولاً تو ایسا نہیں ہوگا نا، صاحب بہار شریعت تو بعد میں بنے، صدر الشریعہ کے منصب پہ تو بعد میں فائز ہوئے، اور بدر الطریقہ کا ان کو لقب تو بعد میں ملا، لیکن ان کے ابتدائی حالات کیسے تھے، ان کی طبیعت کیسی تھی، ان کا مزاج کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے؟ سبحان اللہ۔ یقیناً حضرت صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی جو تعلیم تھی وہ اپنے وہیں انہوں نے حاصل کی، اور ابتدا ہی سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل یہ ان کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ عبادت سے محبت اور دینی جو معاملات تھے وہ آپ کے اندر یعنی یوں کہہ لیں کہ گھر ہی سے آپ کو حاصل یعنی دینی رجحان بچپن ہی سے تھا۔ بہترین اساتذہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو عطا فرمائے، حضرت وسیع احمد صورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی جیسے شیخ الحدیث کے پاس آپ نے دورہ حدیث شریف مکمل فرمایا، پھر سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توجہ ان پر خاص، تو یوں حضرت صدر الشریعہ جو ہے وہ یعنی ان کی شہرت جو ہے وہ ایک مفتی کی حیثیت سے ہے، ایک عالم کی حیثیت سے ہے، صاحب بہار شریعت ہونے کی حیثیت سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ان کی تصانیف بھی اور بھی ہیں،
کئی جیسے احادیث مارکہ کی آپ نے خدمت کی، شرح معانی الاثار طحاوی شریف جو ہے اس کی عربی شرح جو ہے آپ نے مکمل فرمائی، اور بڑے احسن انداز میں، بڑے بہترین اور تحقیقی انداز میں اس کا مخطوط جو ہے، اس کا عکس الحمدللہ ہمارے المدینہ العلمیہ کی جو لائبریری ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تو یوں اللہ تبارک تعالی نے آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ اگر آپ کا تدریس کا انداز دیکھیں وہ انوکھا اور نرالا ہے، اور یہ آپ کا تدریس کا انداز تھا کہ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء، اور پھر آگے ان کا جو سلسلہ تھا، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شاگردوں میں ایک روشن نام ہے، حضرت مفتی شریف اللہ کمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، دیگر اور بڑے بڑے علماء اور محدثین کرام جنہوں نے یعنی علم دین کے مختلف جہات میں مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں کہہ لیں کہ ایسے شاگرد تیار کیے، بعض نے احادیث کی کتب پر کام کیا، کسی نے درسیات کو لیا، کوئی مدرس کی حیثیت سے روشن و منور ہوا، اور کسی نے فقہ کے اندر جو ابواب رہ چکے تھے ان کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، کسی نے عقیدے پر لکھا، کسی نے دیگر جو ہے احکامات اور فضائل اور مناقب کی کتب جو تھی ان کی طرف توجہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا، اور آپ کا جو عبادت اور ریاضت کا انداز تھا، یعنی ایک ہے لوگوں کو نفع پہنچانا، دوسرا خود جو آپ کا عبادت سے لگاؤ، روزوں سے، نماز سے محبت جو اور پابندی کا جو آپ کا معمول تھا، اس کے متعلق آپ کی سیرت طیبہ میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ شدید بخار ہو گیا، اور یہ بخار ایسا تھا کہ جو سردی کے بعد ہوا کرتا تھا، سردی لگتی شدید اور اس کے بعد پھر تیز بخار ہو جایا کرتا تھا، اور اس بخار کے اندر شدید پیاس لگا کرتی تھی، شدت کی۔ لیکن حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو ایک ہفتہ ایسا بخار رہا تیز، لیکن اس کے باوجود حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، رمضان مبارک تھا وہ، آپ نے بخار کی شدت کے باوجود، ایسا بخار جس میں شدید پیاس لگتی ہے، اس کے باوجود آپ نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، سب کے سب روزے آپ نے، وہ ایک ہفتہ بھر بیمار رہے، اس کی آپ نے پابندی فرمائی۔ اسی طرح نمازوں کی، آپ نمازوں سے محبت ہے، دیگر جو آپ کے سیرت طیبہ کے گوشے ہیں، ایسے کہ ایک ایک گوشہ ایسا ہے جس پر پورا پورا سلسلہ کیا جا سکتا ہے، آپ کا تدریس کا انداز، دیگر آپ کے جو معاملات ہیں، پھر جو اولاد کی تربیت ہے آپ کا وہ وصف، پھر مہمان نوازی کا وصف، یعنی ایک انتہائی روشن اور ساری ہے انشاءاللہ آپ کے بعد دوبارہ بھی آتے ہیں۔ یہ واقعتاً صدر الشریعہ کی زندگی ایسی ہی ہے، مولانا امجد علی اعظمی۔ اچھا، ہمارے تو آج کل مولانا جو ہے نا بہت عام سا لے لیا گیا ہے، بس جس نے داڑھی رکھ لی، جس نے 4 وقت کی نماز شروع کر دی اسے مولانا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین، پہلے بہت بڑا منصب ہوگا، منصب تو آج بھی بڑا ہے، لیکن آج کی اس کی وقت اور اس کی اہمیت عوامی سطح پر اتنی نہیں رہی۔ تو اب کسی کو جب ہم کہتے ہیں مولانا تو ایسا لگتا ہے کوئی چھوٹی بات کہی جا رہی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا اسٹیٹس تھا، دینی تعلیمات کے حامل افراد میں یہ بہت ہی بڑا منصب کہلاتا تھا، اور مولانا سوچ سمجھ کے کہتے تھے کہ کس کو کہنا ہے کس کو نہیں کہنا۔ بہرحال صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ایسی ہی ہے۔ عدنان بھائی نے بڑی پیاری توجہ فرمائی، بڑا پیارا نقطہ اٹھایا کہ ان کے شاگردوں اور ان کے تربیت یافتہ جو افراد ہیں، اگر ہم ان کی زندگیاں دیکھیں اور امت کی انہوں نے جیسے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دی، امت کی خیرخواہی کی ہے، تو وہ واقعی میں ایسا ہے کہ اس سے بھی صدر الشریعہ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو اور آپ کی ہمگیری کو پہچاننے میں تعاون بھی ملتا ہے، مدد بھی ملتی ہے۔ وسیم بھائی، صدر الشریعہ کی تعلیم جیسے کہ عدنان بھائی نے فرمائی کہ دورہ حدیث شریف جو ہے یہ تو محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے کیا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوئے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ان کا تعلق کیسے بنا اور پھر کیا کیفیات رہی؟ دراصل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی وہ یہ تھا کہ تب آپ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور مکمل کرنے کے بعد آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ایک مدرسے میں جو قاضی عبد الوحید صاحب جس مدرسے کے متولی تھے، ان کے مدرسے میں آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ قاضی عبد الوحید صاحب وہ شخصیت تھے کہ یہ ایک رئیس اور علماء سے محبت کرنے والی شخصیت تھی۔ ٹھیک،
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور محدث اعظم سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بزرگان دین عموماً ان سے ملاقات کے لیے بھی تشریف لایا کرتے تھے. ٹھیک. تو قاضی عبدالوحید صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی، اور جب طبیعت ناساز ہوئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. ٹھیک. تو امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان سے ملاقات کی. امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کرتے ہی آپ کی پرکشش شخصیت کو دیکھتے ہی آپ میرے دل میں اتر گئے. اللہ. تو بس اعلیٰ حضرت میرے دل میں اترے ہیں، آپ کی محبت آپ کے دیدار کرتے ہی میرے دل میں پیدا ہوئی ہے. تو میں نے اپنے استاد صاحب محدث اعظم سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان شخصیت کا مرید ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ فوراً مرید ہو جائیے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہو گئے. اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے بھی اپنی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی رہا. اچھا، اس میں ایک چیز یہ کہ تب کچھ عرصے بعد آپ کے جو عبدالوحید صاحب تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت جن دنوں تشریف لائے ہوئے تھے انہی دنوں ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک. اور تب انتقال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے. تو محدث اعظم صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ عرصہ وہاں پر تدریس کی، لیکن کچھ لوگ ایسے آپ کے سامنے آئے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ یعنی کہ سمجھ لیں کہ ان کا کوئی سلوک اچھا نہیں تھا. تو آپ نے تدریس کو موقوف کیا اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. جب اپنے گھر تشریف لے کر گئے تو پھر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ صرف عالم ہی نہیں تھے، بلکہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین طبیب بھی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، کیونکہ آپ کے والد صاحب بھی بہترین طبیب تھے. تو آپ نے پھر فن طب 2 سال حاصل کیا، اور حاصل کر کے پھر آپ نے اپنا سفر شروع کیا. تو اپنے استاد صاحب کی بارگاہ میں پہنچے. تو استاد صاحب کی بارگاہ میں پہنچے تو استاد صاحب نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس وقت مکتب چلاتا ہوں، میں حکیم بن گیا ہوں. تو آپ کے استاد صاحب نے اس وقت پھر ایک تحریر لکھی اور کہا کہ یہ آپ ایسا کریں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلے جائیں اور انہیں میری یہ تحریر دے دیجیے گا. تو آپ کی تحریر پر یہ درج تھا کہ یہ بہت باصلاحیت اس میرے طالب علم ہیں، انہیں استعمال کیجیے. تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کر مزید آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا، آپ کو فتویٰ دینے کے حوالے سے، اپنے دارالفتہ کے حوالے سے بہترین تربیت دی. اچھا مہروز بھائی، یہاں پہ ایک مدری پھول جو اصل ملتا ہے، جو اس بات کو بیان کرنے کا ایک مقصد بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں امجد علی اعظمی علیہ رحمہ شاہ حاضر ہوئے. ٹھیک ہے. اور آپ کے استاد صاحب نے آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھیجا. ٹھیک ہے. اور آپ کے استاد صاحب کو کتابوں میں لکھا ہے، امیر علیہ سنت نے بھی اپنی رسالہ تذکرہ صدر الشریعہ میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ کے استاد صاحب نے تب یہ سنا نا کہ میرا ایک ایسا طالب علم جو دینی تعلیم حاصل کر چکا ہے اور باصلاحیت ہے، ٹھیک ہے، یہ طالب علم ضائع ہو رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے اب آپ نے مکتب کھول لیا تھا، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ آپ ذہین بھی بہت تھے تو مکتب بھی آپ کا چل گیا تھا. ٹھیک. تو اب یہ طالب علم ضائع ہو رہا ہے، تو یہ طالب علم میرا ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ طالب علم استعمال ہونا چاہیے. تو آپ کے استاد صاحب نے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ انہیں استعمال کیجئے، یہ بہت کام کی شخصیت ہیں، یہ باصلاحیت آدمی ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو باصلاحیت ہوتے ہیں افراد، اور وہ افراد کے جو دین کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہمیں آگے لانا چاہیے. استاد کا ایک بہت بڑی ذمہ داری تو یہی، آپ تو ماشاءاللہ تدریس کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری تو یہی ہے نا کہ وہ صرف کتابیں نہ پڑھائے، کتابیں پڑھائے اور طالب علم کو پڑھے، کہ وہ طالب کو پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کا کس طرف ذہن ہے، کیا صلاحیتیں ہیں، اور پھر یہ وہاں پہ ڈائیورٹ کر دے. اور یہ جو بات ہے نا کہ پہلے کے اساتذہ کا بھی کیسا معمول تھا، آج بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر اور فیضان تو جاری ہے، کہ اگر ایک طالب علم میری یہاں پڑھتا ہے، کسی کی یہاں پڑھتا ہے، اور وہ ایسا باصلاحیت ہے کہ اگر وہ کسی دوسری جگہ جائے، کسی اچھے مدرس کی یہاں، کسی اچھے مفتی کی یہاں جائے، اور وہاں پہ اس کی تربیت ہو، تو اس کو مواقع بھی زیادہ ملیں گے اور پھر وہ خدمت بھی زیادہ انجام دے سکتا ہے. تو اس کو وہاں پہ ڈائیورٹ کر دیا، یہ نہیں کہ اس کو روک کے رکھ لیا، نہیں یہ قابل ہے تو ہم روک کے رکھیں. تو الحمدللہ عز و جل یہ طریقہ اہل اللہ کا ہوتا تھا، اللہ والوں کا ہوتا تھا، آج بھی ہے الحمدللہ، اس کا فیضان جاری ہے. اچھا یہ صدر الشریعہ کی جو طبیعت تھی نا، آپ نے فرمایا ان کا مطلب بھی چل گیا،
تو یہ بچپن ہی سے ذہانت، فطانت و قوت حافظہ وغیرہ ان کی مشہور تھی. بلال بھائی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ قوت حافظہ کے حوالے سے آپ نے تذکرہ فرمایا تو میرے کو وہ بات ان کی یاد ہے. ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ اس قدر مضبوط تھا کہ آپ نے علم نحو کی کتاب کافیہ جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے وہ آپ نے ایک بار پڑھ کے ایک ہی دن میں اس کو یاد کر لیا. اللہ، وہ پڑھنا ایک مسئلہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین. اس کی پہلی لائن جو وہ تین دن میں 4 دن میں ختم ہوتی ہے. اور صدر الشریعہ میں یوں بتا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے وہ عام کتاب نہیں ہے. اس کا جو پہلی لائن شروع ہوتی ہے نا اصل متن کی، وہ کبھی کبھی 1 ہفتہ بھی لے آتی ہے. ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ بھئی ہم نے جب یہ لائن پڑھی تھی نا تو 10 دن میں پڑھی تھی. بعض نے بتایا 1 ہفتہ لگا تھا، اور ہم نے جو پڑھی تو خود ہم نے 3 دن میں پڑھی تھی. خیر تو ایک ہی دن میں یاد کر لی. وہ تو ایک دن میں انہوں نے یہ کتاب یاد کر لی. اس کے علاوہ آپ کو جو صدر الشریعہ کا لقب دیا تو یہ ایسا مبارک لقب ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے خود آپ کو عطا فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے، لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت آپ کی فقاہت سے اس قدر متاثر تھے کہ آپ نے صدر الشریعہ کا لقب صرف آپ کو عطا فرمایا. کیا بات. سبحان اللہ. اس کے علاوہ جس طرح وسیم بھائی نے بات کی، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ گئے تو مفتی امجد علی اعظمی کو انہوں نے علوم اور فنون کی طرف مائل کیا. اس سے انفرادی کوشش کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے جو باصلاحیت اور قابل شخصیات ہوتی ہیں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں انفرادی کوشش کر کے اس طرح اگر دینی کاموں میں لگا دیا جائے تو دین کو 4 چاند لگ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام بھی ہے. مدنی کام ان معنوں میں کہ نیکی کا کام ہے. ویسے تو 12 مدنی کام ہیں ہمارے الحمدللہ عز و جل. اس میں ایک کام انفرادی کوشش بھی ہے. دعوت اسلامی نے جن کاموں کی ہمیں ترغیب دی، تحریر دی، ان میں سے ایک کام انفرادی کوشش بھی ہے. اور واقعتاً ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات بہت مختصر سی انفرادی کوشش ہوتی ہے، اور ایسی ممکن ہے ایسی کئی انفرادی کوششیں ہوں کہ جو کرنے والا کسی نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، یہ انفرادی کوشش ہے. نماز کی دعوت دے دی، اگر حج فرض ہو گیا تو حج کی طرف توجہ دلا دی. نماز کا مسئلہ نہیں آتا تو نماز کا مسئلہ بتا دیا. تو یہ انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت ہے. تو کتنے ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے نیکی کی دعوت دی، انفرادی کوشش کی، اور وہ تو روانہ ہوگا، لیکن ان کے پیچھے اس نیکی کی دعوت نے، اس انفرادی کوشش نے اس محلے میں، اس علاقے میں، اس شہر میں کیسا مدنی انقلاب برپا کر دیا ہوگا. اس کے تجربے ہیں، اس کے مشاہدات ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی افراد ایسے ہیں کہ جن کی انگلی پکڑ کے کوئی لے کر آیا کہ آئیے آپ مدرسے میں پڑھیے، آئیے آپ جامعہ میں پڑھیے. عالم اور کبھی کی کہی ہوئی بات کتنا آگے تک جاتی ہے، اس سے اندازہ کیجیے. جب صدر الشریعہ آئے اور فرمایا کہ طب کا کام کرتا ہوں، اعلیٰ نے فرمایا کہ علوم تو 2 ہی ہیں، ایک علم ادیان اور ایک علم ابدان، یعنی طب کا علم یا جو ہے وہ دین کا علم. تو دین کی طرف آپ کو راغب کیا اور آپ اس طرف آئے. آپ کے بڑھاپے کے اندر صدر الشریعہ کا جب بڑھاپا تھا تو اس وقت آپ کے شاگردوں نے کہا کہ آپ جو ہے فلسفے کی کتاب کی شرح لکھیے. بہت پیچھے پڑے رہے. بالآخر آپ نے ایک دن رضامندی کا اظہار کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ فلاں شروحات کی کتابیں لے کر آ جاؤ تو میں تمہیں اس کا کام کرواتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر کیا فرمایا مولانا چھوڑو، کرنا ہے تو دین کا کام کرو. ایسا کرو حدیث شریف کی شرح لکھتے ہیں، تحاوی شریف لے آؤ، اس کی شرح لکھتے ہیں. یہ وہ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے شروع میں کہا تھا کہ علم تو 2 ہیں، تو دین کی طرف راغب کیا. وہی آخر وقت میں آپ نے اپنی جو ہے وہ تلامذہ کو یہ وصیت کی. فلسفہ جو تھا وہ بھی درس نظامی کے نظامی قدر نے فرمایا کہ اگر خدمت کرنی ہے تو وہ خدمت کی جائے جس کی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور دین میں کہ فلسفہ میں تو کوئی اور بھی لکھ دے گا ہے، لیکن دین کی خدمت جو ہے وہ کی جائے. تو یہ انداز تھا. اور پھر دیکھیں صدر الشریعہ کا کہ ایک یہ ہے کہ بعد میں آپ پر جو ہے وہ نکھار چڑھنا کسی کے اوپر. آپ کا کیا عالم تھا کہ وہ کہ استاد کو جس پر ناز ہو. کہ محدث صورتی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھ سے پڑھا ہے تو وہ امجد علی نے پڑھا ہے. اور اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کہ فرمایا کہ اخاذ طبیعت ہے، استاد جس کے بارے میں یہ کہہ دے. اور پھر آپ کی اپنے پیر گھرانے سے محبت کا عالم کیا تھا کہ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ نے کبھی بریلی کے علاوہ کسی اور جگہ کو اپنا گھر نہ سمجھا. اور یہاں تک بزرگوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر تھے، وہاں پر میمن سیٹھ تھے بہت سارے جو صدر الشریعہ کے مریدین اور معتقدین تھے. ان سیٹھوں نے یہ بات اپنے آپس میں کی. فرمایا کہ صدر الشریعہ سے ہمیں اتنی عقیدت و محبت ہے کہ اگر یہ چاہتے نا تو فقط ہمیں اپنا ہی گرویدہ رکھتے، لیکن انہوں نے اپنا گرویدہ بنانے کے بجائے ہمیں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ہمیشہ گرویدہ بنا کر رکھا.
اپنے پیر صاحب کی طرف پیر صاحب کی طرف، یعنی یہ انداز دیکھیں کہ سب کچھ تھا، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، روحانیت بھی تھی، تقوی بھی تھا، اپنا الگ سے جو ہے وہ مدرسہ قائم کر سکتے تھے، اسے چلا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ بریلی شریف کو ہی جو ہے وہ فوقیت دی۔ یہی امتحان، یہی آزمائش اور یہی سعادت نہیں ہوتی کہ ایک شخص ہے جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اور میں بولوں بھائی میں یہ کام نہیں کرتا تو کیا کمال کرتا ہوں، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص کے اندر صلاحیتیں ہیں، گویا کہ وہ جس جگہ جاتا ہے ڈنکے بجا دیتا ہے، جھنڈے گاڑ دیتا ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بنا دیتا ہے، ساری صلاحیتیں اس کے اندر، اور پھر وہ گویا کہ یکدر گیر محکم گیر کا جو ہے وہ عملی ایسے وقت میں جو ہے وہ اپنے فضل کی طرف نہیں وہ جاتا، بلکہ وہ اس چیز کی طرف دیکھتا ہے کہ احسان میرا کس کا ہے، مجھ پر کس کا احسان ہے، اس احسان کو جو در حقیقت جو شخص احسان مند ہوتا ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اپنے احسان کرنے والے کا احسان مند ہی رہتا ہے۔ صدر الشریعہ نے بھی در حقیقت یہی کیا، ایسا تو نہیں کہ حالت نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ ہندوستان کے لیے قاضی اسلام جو ہے وہ میں آپ کو بناتا ہوں۔ اللہ صحیح تو نہیں یہ آپ کا اچھا، مقام۔ ایک بات یہ ہے کہ آج ہم صدر الشریعہ پہ سلسلہ کر رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امت کے احسانات ہیں آپ کے، امت پر احسانات ہیں آپ کے، انشاءاللہ کچھ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ آپ سب ہی سے میرا سوال ہے کہ صدر الشریعہ پہ ہم سلسلہ کر رہے ہیں، ان کی سیرت کو، ان کی شخصیت کو بیان کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں؟ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ پتہ ہونا کہ بھئی کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں۔ میری تو کچھ نیتیں بنی تھی، پہلے بیان کر دوں یا آخر میں بیان کروں؟ پہلے بیان کر دیتا ہوں، میں فائدے میں رہوں گا اس طرح میں۔ تو میری تو نیت یہ بنی تھی کہ آپ نے امت کا درد اٹھایا اور محسن امت ہیں آپ، تو اس لیے آپ کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ جو قومیں اور جو لوگ، ویسے بھی حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو لوگوں کا احسان نہیں مانتا، لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ رب تعالیٰ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہوتا۔ تو صدر الشریعہ کے احسانات ہیں امت پہ، خود بہار شریعت نا، مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ نے نہیں دیکھی تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دکھا دیں، ممکن ہو تو منچ پہ ہمیں بہار شریعت منگا دیں، انشاءاللہ ان مدنی چینل کے ناظرین کو کم از کم اس کی زیارت کرائیں، اور آپ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے خرید بھی سکتے ہیں، اسے آرڈر بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں پہنچا دی جائے گی، اور اسی طریقے سے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ رسالہ نہیں ہے بلکہ یہ بڑی کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ نے 6 جلدوں میں شائع کی ہے، پہلے 3 جلدوں میں شائع کی تھی اور اب یہ 6 جلدوں میں شائع کی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کی زیارت کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ خود ایک امت پہ احسان ہے، پھر آپ کے دیگر وجوہات الگ، میں اسی پہ ایک پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ بقیہ 2 اگر ممکن ہو تو بعد میں بیان کروں گا۔ آپ کیا صدر الشریعہ کو ممکن ہے کہ ہمارے جو عام ناظرین ہوں وہ بہار شریعت سے جو ہے وہ واقف نہ ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں اور تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جائیں کہ آپ کا احسان ہوتا ہوا میں دکھانا چاہوں، ہمارا اسلام کتاب مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، چونکہ آپ صدر الشریعہ کے جو ہے وہ تلمیذ ہیں، آپ ان کے شاگرد ہیں، تو ہمارا اسلام اگر آپ کتاب اٹھائیں، چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، آسان سی ہے، در حقیقت اگر اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور چلیں آپ اس کی طرف بھی نہ جائیں، آپ دعوت اسلامی کی مطبوعہ جتنی کتابیں ہیں وہ اٹھا لیں، شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو کہ جو صدر الشریعہ کی بہار شریعت یا ان کے حوالوں سے خالی ہو۔ امیر اہل سنت کے تو ہر رسالے کے اندر، ہر کتاب کے اندر بہار شریعت، عاشق بہار شریعت، عاشق صدر الشریعہ، اور در حقیقت یہ آپ کا ایک وہ تھا، جذبہ تھا نا دین کا، کہ آپ نے اس دور میں، یعنی وہ دور کیا تھا کہ جس وقت کاغذ بھی جو ہے وہ دستیاب نہ ہوا کرتے تھے، اس دور میں آپ نے جو ہے وہ بہار شریعت لکھی، اور پھر یہ درد بھی تھا کہ پورا نہیں کر سکا میں، وصیت کی، ہم تو وصیت کرتے ہیں اپنی اولاد کو کہ جو ہے وہ یہ مال اس طرح تقسیم کر لینا، یوں کر لینا، وہ کر لینا، آپ کی وصیت کیا تھی کہ میری اپنی اولاد کو، اساتذہ اور تلامذہ کو، شاگردوں کو وصیت ہے کہ اس کو پورا کر دیں، اور دیکھیں پھر تلامذہ میں نے جو ہے وہ اس کو پورا بھی کیا، اور الحمدللہ آج بہار شریعت ہمارے ہاتھوں میں 20 حصوں میں ہے، ورنہ 17 حصے جو ہے وہ صدر الشریعہ نے لکھے۔ جی عدنان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کل جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اس وقت نیت کی کہ مجھے کس اعتبار سے، مطلب کیوں ذکر کر رہے ہیں ہم، ذہن میں بھی تھا کہ اس کو بھی بیان کیا جائے، آپ نے ماشاءاللہ اس کو شروع فرمایا۔ 2 تو باتیں مطلق ہیں کہ جو کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے متعلق نیت کی جا سکتی ہے بیان کرتے وقت کہ ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں۔
ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دوسرا حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، ان کا جو ہے وہ فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان مقدس ہے وہ یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کرنا یہ کفارہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، ایک شیخ طریقت بھی ہیں، پیر طریقت ہیں، اور ایک زبردست عالم دین ہے جن کے امت پر احسانات ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ ایک نیت یہ ہر اللہ کے نیک بندے کے ذکر پر یہ نیت کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا حضرت سفیان بن عیینہ کا وہ قول جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ذکر فرمایا، دیگر اور بھی علماء نے اس کو ذکر فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں رحمتوں کا نزول ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ پھر سیدنا امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مین جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے احسانات ہیں امت پر کتابوں کے اعتبار سے بھی، اور پھر آپ نے وہ شاگرد وہ علماء امت کو عطا کیے کہ جنہوں نے جو بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے اور ابھی تک بن رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اور وہی حدیث پاک کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا شکر اس طرح ان کا ذکر خیر کر کے ادا کریں۔ میں نے تو وجہ بیان نہیں کی، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ دوسری طرف چلا گیا تھا، صدر الشریعہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الیک۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما اور اس کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت عطا فرما جو کہ تیرے قریب کر دے۔ کیا بات۔ تو ہم یہاں پر صدر الشریعہ کے تذکرے کے لیے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی محبت عطا فرما دے کہ جو تجھ سے محبت کرنے والا تھا۔ تو صدر الشریعہ در حقیقت واقعی آپ کی یہ دعا ہمارے لیے بھی جو ہے وہ دعا ہے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو حصہ بنائیں۔ اور آپ واقعی اللہ والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، تو آپ کی محبت کے حصول کے لیے دلوں کے اندر آپ کی محبت کو جو ہے وہ مزید بڑھانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، اپنی نسلوں کو بزرگان دین کی سیرت سے روشناس کرانے کے لیے ہم آج اس سلسلے میں حاضر ہیں۔ کیا زبردست بات ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور صدر الشریعہ کی اللہ سے محبت دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے رابطہ ہوتا ہے نا، کسی سے تعلق ہوتا ہے آپ کا، تو پھر اس کے ذریعے سے جن افراد سے تعلق ہوتا ہے نا ان سے بھی آپ محبت و انس رکھتے ہیں۔ پھر صدر الشریعہ نے جو میں کہوں کہ امت سے محبت کی یا امت کا درد ان کے سینے میں امڑ آیا، تو اس کی بہت بنیادی وجہ کیا تھی کہ یہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنا چاہتے تھے، اور یہ جانتے تھے ظاہر سی بات عالم تھے اور بہت زبردست عالم تھے کہ اسی راہ پہ چل کے جو ہے وہ آخرت سنواری جا سکتی ہے اور رب کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ محبت کی جو آپ نے بات کی وہ ان کے اس واقعے کے اندر ہے کہ جب بے ہوشی کے اندر بھی نماز جو ہے وہ آپ کی قضا ہو گئی، اور حضور حافظ ملت کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں حضور بے ہوشی میں تو نماز معاف ہے نا۔ شاگرد بھی تو پھر عالم تھے، مفتی تھے ہیں، تو پھر کیا جواب دیا؟ محبت الہی والا جواب دیا۔ فرمایا کہ مولانا یہاں بات اس بات کی تھوڑی ہے کہ نماز معاف تھی، یہ نہیں، غم اس بات کا ہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے جو ہے وہ میں رہ گیا۔ حکم شریعت جو ہے فرض واجب یا سنت ہونا وہ تو اپنی جگہ ہے، محبت ہے نا کہ فرمایا کہ اس لیے کوئی بندہ عمل کرتا ہے کہ جنت پاؤں گا، یا اس لیے عمل کرتا ہے دوزخ سے بچوں گا۔ فرمایا حقیقی اخلاص تو وہ ہے کہ جو اس لیے عمل کرے کہ رب کی رضا حاصل کرو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بہار شریعت پوری لکھ دی، 17 حصے بہار شریعت کے لکھ دیے۔ کیوں لکھے؟ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بہار شریعت اس لیے لکھی کہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے لکھی کہ الدین نصیحہ، کہ دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو اس لیے میں نے بہار شریعت لکھی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا میں نے فائدہ چاہا تو یہ کتاب لکھ دی۔ تو اتنی بڑی سوچ، اتنی اعلیٰ سوچ، یہ 17 حصے کہنا آسان ہے مدنی چینل کے ناظرین، دراصل یہ 17 کتابیں ہیں جو آپ نے لکھ دی۔ جی وسیم بھائی آپ کیا کہیں گے؟ عرصے میں ہے مہروز بھائی کہ بہار شریعت، دراصل مدنی چینل کے ناظرین بہار شریعت کا نام کافی دیر سے سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ بہار شریعت اصلاً ہے کیا یہ کتاب؟ تو کتاب جو بہار شریعت ہے دراصل یہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے تحریر فرمائی۔ اس کتاب کے اندر بنیادی طور پر ایک مسلمان کے عقائد کیا ہونے چاہیے،
یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقائد ہوں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہوں، قیامت کے بارے میں کیا عقائد ہوں، فرشتوں جنات کے بارے میں کیا عقائد ہوں. پھر اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اگلے حصے میں پاکی ناپاکی کے مسائل، اور پھر آگے نماز کے مسائل، پھر وضو کے مسائل، اور پھر غسل کے مسائل، اور زکوٰۃ اور حج کے مسائل، اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک کمال کتاب لکھی ہے جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے. یہ کتاب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 27 سال کے عرصے میں مکمل کی ہے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی، یعنی اس کے بھی 17 حصے 27 سال کے عرصے میں لکھے. اور فرمایا جاتا ہے کہ یہ کتاب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس بہار شریعت لکھی 27 سال کے عرصے میں. تو یہ نہیں کہ مسلسل آپ اسی پر کام کر رہے تھے، بلکہ آپ کی دیگر مصروفیات جو آپ کا الگ سے جدول تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ وقت نکال کر، اور بالخصوص آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کی چھٹیوں میں نے زیادہ وقت نکال کر اس کتاب کو تصنیف فرمایا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بہار شریعت اردو میں، اور اسی طرح عربی کے اندر فتاوی عالمگیری، علماء فرماتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری بادشاہ اورنگزیب نے جو علماء کو جمع کر کے لکھوائی، تو سینکڑوں علماء کا پورا ایک نظام بنا کر فتاوی عالمگیری کو لکھا. ٹھیک ہے. اور بہار شریعت امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کی طرح اردو میں تحریر فرمائی اور تنہ تحریر فرمائی. آپ فرماتے یعنی ہیں وہ ایک کہ جماعت کا کام تھا اور یہ ایک تنہا فرد کا کام تھا. یعنی یہ کیسی شخصیت تھی امجد علی اعظمی رحمۃ کی، اندازہ لگائیے. آپ فرماتے ہیں کیونکہ تب اورنگزیب بادشاہ کے پاس یہ کتاب پہنچی تو انہوں نے اپنے علماء کو بڑے تحائف دیے کہ آپ نے جی فتاوی عالمگیری، تو تب فتاوی عالمگیری پہنچی تو بڑے تحائف دیے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اورنگزیب میری بہار شریعت کو دیکھتا تو مجھے سونے میں تولتا ہو. یہ آپ نے تحدیث نعمت کے لیے فرمایا ہے نا. تو بہار شریعت ایسی عظیم کتاب ہے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مدنی مذاکروں میں، جس طرح کہ مفتی صاحب نے بھی تحریر فرمایا، اپنی کتب میں بہار شریعت کا بہت ذہن دیتے ہیں کہ بہار شریعت کا مطالعہ کریں. اچھا، آپ کی بہار شریعت سے محبت بے مثال ہے. تو اس لیے ہر ہمارے اسلامی بھائی کو، مدنی چینل کے ناظرین کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بہار شریعت لے کر آئیں. اس کتاب کو تو اپنے گھر میں لے کر آئیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں کیا بیان کروں کہ شہد کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے. آپ شہد چکھ کر ہی دیکھ لیں وہ میٹھا کیسا ہوتا ہے. سنت فرماتے کہ جب میں نے پہلی دفعہ بہار شریعت کا نام سنا، اپنا پورا واقعہ امیر علیہ سنت نے بیان کیا کہ ایک امام صاحب نے مسئلہ دیکھنے کے لیے جو بہار شریعت منگائی اور پھر اس میں بہار شریعت میں دیکھا تو اس میں مسئلے لکھا ہوا تھا. تو امیر علیہ سنت فرماتے میرے منہ میں نا پانی آ گیا. یعنی ہمارے منہ میں تو جو نا وہ کھانے کی چیزیں دیکھ کے پانی آتا ہے. تذکرہ سن کے امیر علیہ سنت فرماتے علم دین کی بات تھی، مسائل کی بات تھی، حالانکہ عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، چھوٹی ہی عمر تھی. تو میرے منہ میں پانی آ گیا اور میرے دل میں آیا کہ یہ کتاب مجھے لینی چاہیے. تو بہرحال پھر کوشش کی تو پتہ چلا کہ جلد والی جو بہار شریعت ہے وہ 32 روپے کی ہے اور بغیر جلد کی جو ہے وہ 28 روپے کی ہے. نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ میرا خیال ہے کوئی کافی پرانی بات ہے، 50-60 سال پرانی، 50 سال پرانی تو کم از کم بات ہے یہ. تو کم و بیش امیر علیہ سنت نے بیان کی، اندازاً میں یہ پیریڈ بیان کر رہا ہوں. تو امیر علیہ سنت فرمایا میں نے 28 روپے کی بغیر جلد والی بہار شریعت خریدی اور پھر گویا کہ امیر علیہ سنت نے مطالعہ شروع کیا. اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جب ہم امیر علیہ سنت کا بیان ہو، مدنی مذاکرہ ہو، نیکی کی دعوت ہو، دیگر مدنی پھول ہو، ہم دیکھتے ہیں تو یوں فیل ہوتا ہے، درس نظامی کی اصطلاح میں، مدارس کی اصطلاح میں کسی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے فلاں کتاب کا حافظ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ امیر علیہ سنت بہار شریعت کے حافظ ہیں. بعض موقعوں پہ دیکھا کہ اسلامی بھائی نے مسئلہ بتایا، امیر علیہ سنت نے فرمایا یہی لفظ یہ یوں ہوگا ہی، اور پھر وہ اس طریقے سے تھا جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا، ایسا بھی ہوا. اللہ رب العزت ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ایک مدنی گلدستہ شامل کریں گے اور مفتی صاحب ہم سے رخصت ہوں گے اور ایک اور انشاءاللہ عز و جل مبلغ کا اضافہ ہوگا. صدر الشریعہ کا تذکرہ چل رہا ہے، غور سے سنیے، اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا. اور آپ کی کالز ہم نہیں لے سکیں، انشاءاللہ مدنی گلدستے سے جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کی کالز لیں گے. آپ کی فرمائشیں اور آپ کی جو بھی تقاضے ہوں گے کوشش کریں گے، جو بھی تقاضے میں نے کہہ دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ممکن تقاضے ہوں گے وہی پورے کیے جائیں گے. نعت خواں اسلام میں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ عز و جل. ابھی چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تین چیزوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے ان پابندیوں کو،
اور یہ عرض کر دوں کہ ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ بدن انسانی کے تعلق سے یہ چیزیں ہیں تو وہ منحصر نہیں ہے کہ اتنی ہوں گی، کم زیادہ ہو سکتی ہیں. ماڈل کے طور پر جو مسائل ہیں بہت سارے، ان کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے مختصر انداز میں. تو یہ خلاصہ ہے، یہ پورا ٹیکسٹ نہیں ہے، پوری تھیوری نہیں ہے، بلکہ تھیوری کا خلاصہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پابندیوں کے تعلق سے کیا احکام ہیں. احرام کیا ہے؟ نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 تلبیہ یا اس کے قائم مقام کا پڑھنا. نمبر 3 احرام شروع ہوتے ہی اس کی پابندیوں کو پورا کرنا. احرام کی پابندیاں 3 قسم کی ہیں. وہ پابندیاں جن کا تعلق فحش بات اور لڑائی جھگڑے سے ہے. وہ پابندیاں جن کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے. وہ پابندیاں جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے. شکار کے حوالے سے پابندیوں کی تفصیل. نمبر 1 جنگل کا شکار کرنا. نمبر 2 اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا. نمبر 3 یا کسی طرح بتانا. نمبر 4 بندوق یا بارود یا اس کے ذبح کرنے کو چھری دینا. نمبر 5 اس کے انڈے توڑنا. نمبر 6 پر اکھیڑنا. نمبر 7 پاؤں یا بازو توڑنا. نمبر 8 اس کا دودھ دوہنا. نمبر 9 اس کا گوشت یا. نمبر 10 انڈے پکانا یا بھوننا. نمبر 11 بیچنا. نمبر 12 خریدنا. نمبر 13 کھانا. بدن انسانی سے متعلق پابندیاں 5 قسم کی ہیں. نمبر 1 وہ پابندیاں جن کا تعلق زینت کی چیزوں سے ہو. نمبر 2 وہ پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہو. نمبر 3 وہ پابندیاں جن کا تعلق بال اور ناخن سے ہو. نمبر 4 وہ پابندیاں جن کا تعلق ازدواجی تعلق اور ان کے متعلقات سے ہو. نمبر 5 وہ پابندیاں جن کا تعلق جو مارنے یا پھینکنے سے ہو. بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہو. نمبر 1 منہ یا. نمبر 2 سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا. نمبر 3 بستہ یا کپڑے کی بخچی یا گٹھری سر پر رکھنا. نمبر 4 امامہ باندھنا. نمبر 5 دستانے پہننا یا. نمبر 6 مرد کا موزے یا جرابے وغیرہ جو وسط قدم کو چھپائیں پہننا. نمبر 7 مرد کا سلا ہوا کپڑا پہننا. بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق زینت کی چیزوں سے ہو. نمبر 1 خوشبو بالوں میں لگانا. نمبر 2 بدن میں لگانا. نمبر 3 کپڑوں میں لگانا. نمبر 4 خالص خوشبو مشک، عنبر، زعفران، جاوتری، لونگ، الائچی، دار چینی، زنجبیل وغیرہ کھانا. نمبر 5 ملاگیری یا قسم کثیر غرض کسی خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جبکہ ابھی خوشبو دے رہے ہوں. نمبر 6 سر یا داڑھی کو ختمی یا کسی خوشبودار ایسی چیز سے دھونا جس سے جوئیں مر جائیں. نمبر 7 وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا. نمبر 8 زیتون یا. نمبر 9 تل کا تیل اگرچہ بے خوشبو ہو بالوں یا بدن میں لگانا. نمبر 10 ایسی خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو جیسے مشک، عنبر، زعفران. بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق بال اور ناخن سے ہو. نمبر 1 اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا ناخن کتروانا. نمبر 2 سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا. نمبر 3
گوند وغیرہ سے بال جمانا۔ نمبر 4 کسی کا سر مونڈنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو۔ بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق ازدواجی تعلق اور ان کے متعلقات سے ہو۔ نمبر 1 عورت سے صحبت۔ نمبر 2 بوسہ۔ نمبر 3 مساس۔ نمبر 4 گلے لگانا۔ نمبر 5 اس کے اندام نہانی پر نگاہ، جبکہ یہ چاروں باتیں بشہوت ہوں۔ نمبر 6 مباشرت وغیرہ حق زوجیت کا تذکرہ کرنا۔ بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق جو مارنے پھینکنے سے ہو۔ نمبر 1 جو مارنا۔ نمبر 2 پھینکنا۔ نمبر 3 کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا۔ نمبر 4 کپڑا اس کے مارنے کو دھونا۔ نمبر 5 یا دھوپ میں ڈالنا۔ نمبر 6 بالوں میں پارا وغیرہ اس کے مارنے کو لگانا، غرض جو کے ہلاک پر کسی طرح باعث ہونا۔ الحمدللہ یہ آپ کچھ حج کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، فیضان حج دیکھ رہے ہیں آپ گویا کہ، اور مدنی چینل پہ لائیو سلسلہ چل رہا ہے ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد انشاءاللہ عز و جل کم و بیش 10 بجے لائیو ہوتا ہے یہ سلسلہ احکام حج کے نام سے۔ اس میں مفتی صاحب مدنی گلدستے بھی دیکھتے ہیں، اسی کی کچھ بہاریں جو ہیں وہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے میں بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حاضری مدینہ، حاضری مکہ، حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور آنا جانا لگا رہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے، آپ کی کالز لیں گے اور دیکھتے ہیں آپ کیا فرمائش کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ جی محمد بشیر اتاری پکا گنجیرا وہاں بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ نعت خان اسلندی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی میں محمد شبیر اتاری ہند سے بول رہا ہوں۔ نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ والی نعت شریف سنا دیجیے کہ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی فرمائشیں پوری کی جائیں۔ اگلی کال۔ میں محمد عبد البارک ہند کے شہر ہاورہ ٹکیا پارا سے، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ حاجیوں کے بنے رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی نوٹ ڈاؤن کر لی ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی نے، ممکنہ صورت میں یہ بھی شامل کی جائے گی۔ اگلی کال دیجیے۔ میں آمنہ طاریہ بنت ڈاکٹر اظہر اقبال سالم گیر سے عرض کر رہی ہوں۔ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت پیارا ہے، مجھے یہ کلام سنا دے، آقا آ جائیے۔ ٹھیک ہے ہماری پیاری پیاری مدنی منی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی بھی فرمائش پوری ہو۔ اگلی کال دیجیے۔ عبدالسلام اتاری ہند اتاری کابینہ ہند کے شہر کلکتہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے میں بہت ہی پیارا موضوع ہے، صدر الشریعہ کا کے تعلق سے بھی بہت کچھ علم میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ دعا کی درخواست اور ایک کلام سنا دیں گے۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلی کال دیجیے۔ شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف قادر پور راما سے۔ الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل کا بہت ہی پیارا اور میٹھا میٹھا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دل کو سکون مل رہا ہے۔ نعت خان اسلامی بھائی سے عرض کریں گے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام سنا دیجئے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی دونوں ہی اسلامی بھائی ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی شروع کریں گے اور ایک ایک کر کے انشاءاللہ عز و جل فرمائشیں پوری کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کی۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در
مدینے والے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تو میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے سبحان اللہ. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے آ جائیے اب تو آ جائیے آ جائیے اب تو آ جائیے سامنے جلوہ پہ کرے نور ہو سامنے جلوہ پہ کرے نور ہو کی روکا بھی سر کا رشک دور ہو کر کے تبدیل ایک دل لباس بشر کر کے تبدیل ایک دل لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے آ جائیے اب تو آ جائیے آ جائیے اب تو آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی
حسنین کے لالا زہرا پاک کے صدقے میں آقا زہرا پاک کے صدقے میں آقا زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا اے حسنین کے لالا اے حسنین کے لالا حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی آپ ہی اسباب اب مہیا کیجیے پھر دکھا دیجیے آقا پھر دکھا دیجیے آقا پھر دکھا دیجیے مدینے کے مناظر یا نبی اے حسنین کے لالا اے حسنین کے لالا اے حسنین کے لالا اے حسنین کے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے تیرے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے سب سے سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. بلال بھائی، اعلی حضرت صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشق اعلی حضرت، ان کی عبادات کی کیفیات کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عبادت سے بہت شغف تھا، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مسجد، تو راستے میں ایک کنواں آ گیا اور وہ کافی گہرا کنواں تھا اور قریب تھا، اور آپ کی چونکہ نظریں بھی جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی، آخری عمر کا واقعہ ہے، اس وقت بھی آپ نماز فجر کے لیے جا رہے تھے اور آپ کی نظریں کمزور تھیں، آگے کنواں بھی تھا اور اندھیرے کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا، تو قریب تھا کہ آپ اس میں گر جاتے، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے آپ کو آواز دے دی کہ ٹھہریے آگے کنواں ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تھا اسی وقت فوراً رکے اور راستہ تبدیل کر کے پھر مسجد کی طرف تشریف لے کے گئے، یعنی اس وقت بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، اتنی بڑی عمر میں کمزوری کے باوجود، آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، ان تمام آزار کے باوجود آپ کو نماز سے بہت شغف تھا۔ اسی طرح مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ آپ کو جو بھی کمالات اور احسانات ہوتے تھے اس کو آپ اپنے پیر کا صدقہ تصور کرتے تھے۔ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ ان کے حوالے سے یاد آیا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ جس مدرسے میں پڑھاتے تھے تو وہاں کے جو محتمم صاحب تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد مدرسے میں کافی جو ہے وہ رونق آئی ہے اور کافی ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے ہمارا جو مدرسہ ہے، تو اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا کہ یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کا فیض ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ مرید کو جو بھی نعمت ملے اس سب کو جو ہے وہ اپنے صرف پیر کا فیض تصور کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو جو کمالات حاصل ہوں ان سب کو ہم اپنے پیر کا فیض تصور کریں۔ اسی طرح امیر اہل سنت خود عاشق صدر الشریعہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہار شریعت سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں اس کتاب کے آج تک گن گاتا ہوں۔ تو جب ہمارے پیر و مرشد کا یہ انداز ہے تو ہم ان کے مریدین اور معتقدین کو تو چاہیے کہ اس کتاب کو حاصل کر کے اپنے گھر میں برکت کے لیے ضرور رکھیں۔ سبحان اللہ، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے 6 جلدوں پہ یہ کتاب، تو آپ ضرور حاصل کریں۔ عدنان بھائی، جو بہار شریعت مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اور وسیم بھائی آپ بھی، کہ 6 جلدوں پہ شائع کی ہے، پہلے جو یہ 2 جلدوں پر تھی، پھر مکتبۃ المدینہ نے اسے 3 جلدوں پہ شائع کیا اور اب یہ 6 جلدوں پر ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں کیا فرق تھا، اس میں کیا فرق ہے؟ بہار شریعت تو بہار شریعت ہے، کیا ورکنگ کی ہے، کیا کام کیا آپ لوگوں نے اس پہ؟ کیونکہ آپ کا المدینہ العلمیہ سے تعلق ہے، تو کچھ بالکل جی، الحمدللہ رب العالمین۔ جو مکتبۃ المدینہ نے بہار شریعت شائع کی ہے، ابتداءً جو مشہور جو اس کے جلدیں تھیں وہ 2 ہی تھی، لیکن تیسری جلد بھی جو 17 کے بعد والے حصے تھے وہ بھی ملا کرتی تھی۔ دراصل اس زمانے میں چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے گئے اور وہ آپ نے اس کو کتاب کو مکمل فرمایا بہار شریعت کو، لیکن آج جس زمانے میں ہم لوگ موجود ہیں، بات پر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا مہروز بھائی، لوگ جو ہے نا وہ اصل کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کا حوالہ کہاں ہے، کس نے لکھا جی، یہ تو مطلب آپ نے لکھی ہوئی ہے اردو میں، لیکن دراصل حضرت امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کتنی کتابوں کا مطالعہ فرمایا اور کتنوں کو آپ نے دیکھا، پھر اس سے انتخاب کر کے لکھا، یہ ایک بڑا محنت طلب کام تھا، اور اس زمانے میں ضرورت تھی اس بات کی کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ جی بالکل، جیسے کہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، بہار شریعت یہ 6 جلدوں میں جلدیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس میں کوئی اضافہ کر دیا ہے، بلکہ وہ مطلب اس زمانے کے اعتبار سے بڑے اچھے انداز میں شائع ہوئی تھی، لیکن فی زمانہ جو ہے وہ دور کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ تقاضے ایکسٹرا بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے متن وہی ہے، لیکن مسائل کے اندر ہر ایک مسئلے کی تخریج کر دی گئی کہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مسئلہ جو لکھا تو یہ کہاں سے لکھا، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا اصل کیا ہے وہ۔ اچھا، پھر مثلا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے فتاوی شامی سے، در مختار سے، رد المختار سے، تنویر الابصار سے، پھر اس طرح بحر الرائق سے، فتاوی عالمگیری سے، آپ نے مختلف جو ہے کتابوں سے لے کر یوں کتب تھی ان میں سے جو امہات کتب تھی، آپ پھول چنتے گئے اور ایک گلدستہ بہار شریعت کی صورت میں آپ نے پیش فرمایا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ وہ جو صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا جو کام تھا وہ لوگوں کی نظر میں آئے اور اس کی اہمیت کا کما حق اندازہ ہو کہ کتنی عرق ریزی سے اور سینکڑوں کتب سامنے رکھ کر
کس طرح جو ہے محنت اور مشقت کے ساتھ لکھا گیا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین المدینۃ العلمیہ نے اس کا التزام کیا. ہر مسئلے کے آخر میں نمبر دے کر نیچے اس کتاب کا حوالہ لکھا گیا. یہ بھی ایک محنت طلب کام ہے کہ اور الحمدللہ اللہ تبارک تعالی نے یہ شرف جو ہے وہ المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کو عطا فرمایا. تو جی اور بھی جو عدنان بھائی بالخصوص آپ جس طرح فرما رہے ہیں المدینۃ العلمیہ کا کمال، تو اس میں جس طرح کے مسئلے کی تخریج بھی کی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جس طرح دور آگے جاتا جا رہا ہے ہم لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی مزید اسی طرح جو احادیث مبارکہ آپ ذکر فرماتے ہیں، ہر باب کے شروع میں آپ کا یہ مبارک انداز ہے کہ قرآن مجید کی آیت اگر اس مسئلے سے اس باب سے ریلیٹڈ ہے اس کو ذکر فرماتے ہیں، پھر احادیث مبارکہ اور پھر مسائل کا استخراج فرماتے ہیں. تو اب المدینۃ العلمیہ نے وہ احادیث اصل ماخذ سے ان کی تخریج کی. یہ بخاری شریف میں ہے، یہ مسلم شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، فلاں فلاں کتاب میں ہے. اس کا پورا حوالہ لکھ دیا گیا تاکہ اگر کوئی پہنچنا چاہے تو آسانی کے ساتھ حدیث پاک تک پہنچ سکے. اچھا، اب ایک اور جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ زمانے کے بدلنے سے جو اصول، جو قاعدے اور قوانین ہیں ان جی تغیر آ جاتا ہے، مسائل تبدیل ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ایسے ہی خام خواہ تبدیل نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے لیے قواعد ہے، شرائط ہے، اصول ہے، ضوابط ہے. یہ ایک بڑا گہرا جو ہے وہ افتاء سے تعلق رکھنے والی ایک فیلڈ ہے. تو ان اصول اور قاعدے اور قوانین، اور ایسا بھی نہیں پھر اس کے لیے شرائط بھی ہے کون، یہ مطلب ایک بالکل جداگانہ جو ہے چیپٹر ہے. تو اب ضرورت اس امر کی تھی کہ وہ چیزیں، وہ باتیں کہ جو زمانے کے تغیر سے تبدیل ہو چکی ہیں، زمانے کے بدلنے سے جن کے اندر تبدیلی واقع ہو چکی ہے، وہ بزرگوں کی کتابوں کے اندر ہی یا جو معتمد مفتیان کرام ہے انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا اور اس پر انہوں نے حکم شریعت کو نافذ فرمایا کہ اب یہ حکم ہے. تو اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، اس کو بھی بتایا جائے. تو الحمدللہ رب العالمین المدینۃ العلمیہ نے جو ایسے مقامات تھے ان پر جو ہمارے مستند مفتیان کرام ہیں، معتمد اہل سنت کے جو مفتیان کرام ہیں، ان کی رائے لے کر اس کو بھی اس میں ثبت کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ بہار شریعت کو یہ نہ کہے کہ جی یہ اس زمانے میں لکھی گئی تھی، یہ اب جو ہے اس معاملے کو پورا نہیں کرتی، بلکہ حتی الوسع کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ جو پہلے زمانے میں اس دور کے اعتبار سے جو تھا اس کا بھی لحاظ رکھا جائے، اس کا بھی خیال رکھا جائے، اور جو زمانے کے اعتبار سے کچھ تغیر واقع ہوا ہے اس کو بھی ذکر کر دیا جائے. یعنی تو یہ خصوصیت اعتبار سے، علمی اعتبار سے، پرنٹنگ اور پبلشنگ کے اعتبار سے جو جدید تقاضے تھے آپ نے بہار شریعت کو اس نے ہم آہنگ کر دیا ہے. بالکل، اگر آپ تقابل کر لیں پہلی جو مطلب اگر کسی کے پاس پرانا نسخہ ہے اس سے اور المدینۃ العلمیہ کی مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ ہے تو دیکھ کر ہی جو ہے نا وہ الحمدللہ رب العالمین جی یہ چاہتا ہے کہ یہ والا نسخہ ہونا چاہیے میرے پاس. کتاب جو ہے وہ خوبصورت بھی ہونی چاہیے. اور مہروز بھائی ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک کام کر دیا گیا، بلکہ یہ جو کام الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کو علماء کرام بالخصوص جید مفتیان کرام میں الحمدللہ بے حد پذیرائی حاصل ہے. بالکل صدر شریعہ نے بھی اس کو پسند بالکل انہوں نے کہا کہ واقعی یہ بڑا احسان کیا ہے اس کتاب کے ساتھ کہ صدر الشریعہ نے لکھ کر احسان کیا تھا اور المدینۃ العلمیہ نے الحمدللہ اسے مزین کر کے اس کی تخریج کر کے جو ہے وہ اس کتاب کو مزید حسین کر دیا. آپ بھی لیجئے جی، اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. کوئی بھی چیز جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں ابتداً بہت ساری چیزیں مشکل لگتی ہیں. جب آپ کے بچے جو ہے وہ کنڈر گارڈن میں جاتے ہیں یا قاعدہ پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں تو پہلے دن تو انہیں حروف تہجی اور الفابیٹس اور نمبرنگ کی جو ابتدائی گنتی ہوتی ہے 1 to 10 تو یہ بھی مشکل لگ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں بھائی کچھ پڑھ کر آئیں. آپ پوچھتے ہیں کیا پڑھا ہے بیٹا، آج تو یہ پڑھا ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اولاً جو ہے وہ مشکل لگتی ہیں، لیکن بہار شریعت واقعتاً جیسے کہ عدنان بھائی بتا رہے ہیں، ہمارے وسیم بھائی نے بھی بتایا کہ المدینۃ العلمیہ نے بہت آسان کر کے سیٹ کی صورت میں شائع کی ہے. 6 جلدیں ہیں اس کی. آپ سوچیں گے 6 جلدیں پڑھے گا کون؟ تو بھائی یہ تو سوچئے صدر الشریعہ نے 6 جلدیں لکھی کیسے؟ یہ جو اس کے 17 حصے لکھے وہ لکھے کیسے؟ تو آپ اپنے گھر میں رکھیے، اس امید پہ رکھیے، اس ذہن کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ رکھیے کہ انشاءاللہ عز و جل میں پڑھوں گا، اور بالفرض میں نہیں پڑھ سکا
تو میرے گھر میں موجود ہوگا، میرے آنے والی نسلیں پڑھیں گی، میری اولاد پڑھے گی، اس کی اولاد پڑھے گی. پوری تو نہیں پڑھیں گے، لیکن جیسے جیسے مسائل سے واسطہ پڑتا رہے گا تو جو مسائل سے واسطہ پڑے گا ان مسائل پر دیکھ کے کھول کے دیکھ لیں گے. بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک وجہ دیکھیں مہروز بھائی، ایک معاملہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ مطالعے کا ذہن نہیں ہے، یا ہم ایسے اسباب نہیں پیدا کرتے کہ جس کی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں جو معاشرے کے اندر رائج ہے. دیکھیں اب آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا مثال کے طور پر، جو عام طور پر ہوتا ہے، اب ہوتا کیا ہے، ٹی وی لگا دیا، اب اس کو جو لگا کے دے دیا بیچارہ وہ دیکھ رہا ہے، اخبار رکھ دیا گیا ہے وہ اس کو چاٹ رہا ہے شروع سے آخر تک، اور کوئی میگزین رکھ دیا گیا. اگر ہم اپنی عادت یہ بنائیں کہ جہاں اپنے مہمانوں کو ہم بٹھاتے ہیں وہاں ایسا مطالعے کا، مثال کے طور پر آپ نے کوئی خیر خواہی کرنی ہے، اس سے قبل آپ نے گفتگو بھی کر لی، اب کچھ ایسا وقت ہے آپ مثال کے طور پر اٹھ کر اندر گئے ہیں، اب بہار شریعت رکھی ہوئی ہے وہاں، اب آپ چائے بنانے جا رہے ہیں، گھر والے بنا رہے ہیں یا آپ بنا رہے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، تو مطلب کوئی بھی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے. اب اگر وہاں رکھی ہوئی ہے، مہمان کبھی دیکھے گا ایک اسلامی بھی، اب وہ کہتا ہے یار میں اس میں سے چلو کوئی ایک بات ہی پڑھ لیتا ہوں، ایک مسئلہ ہی پڑھ لیتا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ رکھا ہوا تذکرہ صدر الشریعہ، اسے دیکھ کر جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اسباب تو پیدا کریں نا ہم، تاکہ اس کی جانب ذہن بنے ہمارا کہ ہمیں مطالعہ کرنا ہے. تو یہ بھی ایک سبب ہے. بڑی درست بات ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو ہے، میں ان کے گیا تو میں تنہا بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پہ، اور اس جگہ پہ ایک چھوٹی سی الماری لگی ہوئی تھی اور اس میں مکتبۃ المدینہ کی کچھ کتب موجود تھی. اب میں کچھ دیر تو خالی بیٹھا رہا، پھر میں نے غور کیا میں تنہا ہی بیٹھا ہوں کمرے میں، کیا کروں؟ تو پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ الماری بالکل میرے سیدھے ہی ہاتھ پر تھی. دیکھا تو اس میں سے پھر الحمدللہ مطلوبہ کتاب مل گئی. ایک مجھے تیاری بھی کرنی تھی کچھ، تو وہ کتاب مل گئی اور جو ہے نا وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا. موبائل فون ساتھ تھا تو کچھ اس کے اسنیپ شاٹس بھی لے لیے کہ جو نا یہ پھر یاد رکھنے میں آسان ہوگا کہ یہ صفحہ نمبر تھا، اس صفحے پہ حصول ثواب کا بہترین ذریعہ ہے اگر نیت تو یہ بہت اچھا طریقہ بتایا عدنان بھائی نے. اور ہمارے ایاز مدنی بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. جی ایاز بھائی، صدر الشریعہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ جو بھی دینی علم سے شغف رکھنے والا ہے نا، شاید ہی کوئی ایسا جو صدر الشریعہ سے صدر الشریعہ کو نہ جانتا ہو، مفتی امجد علی اعظمی صاحب کو نہ جانتا ہو اور ان سے متاثر نہ ہو، کیونکہ جو جس راہ کا مسافر ہوتا ہے نا وہ اس راہ کی مشکلات سے زیادہ واقف ہوتا ہے. کیا کہیں گے ایاز بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلی بات تو ماشاءاللہ ہمارے عدنان بھائی جس طریقے سے بہار شریعت کے متعلق جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے، واقعی حقیقت میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا ایک بہت بڑا احسان عظیم ہم پر کہ بہار شریعت ہمیں عطا فرمائی. اور جیسا کہ ابھی یہ تفصیلات بتا رہے تھے تو کچھ میرے ذہن میں بھی بات آ رہی تھی کہ جو 17 حصے صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے جو نقل فرمائے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ جن کتب سے مواد لیا گیا اور جن میں فقہ کی کتابیں ہیں، عقائد کی کتابیں ہیں اور احادیث کی کتب ہیں، تو کتب احادیث جس میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے جن سے مواد لیا 42 کتب احادیث ہیں جن سے صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے جب وہ مواد لیا ہے، اور اس کے علاوہ 50 سے زائد کتب فقہ ہیں جن سے صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے جو ہے وہ یہ مسائل کو اخذ کیا ہے اور مسائل کو بیان کیا ہے. یعنی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 42 احادیث کی کتب اور 50 سے زائد جو ہے وہ فقہ کی کتب اور 14 کے قریب عقائد کی کتب ہیں جن سے صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے عقائد کے مسائل کو ذکر کیا ہے. تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. 100 سے زیادہ کتب بن گئی اور یہ تو وہ ہیں جن کے حوالہ جات ہیں، جن کے حوالہ جات موجود ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ الگ ہیں. اس کے علاوہ جو فائدے بیان کیے ہیں، دیگر چیزیں ذکر کی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہیں. تو حقیقت میں یہ چیز کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اور دوسری بات جو ہمارے بلال بھائی نے صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی عبادت کے حوالے سے ذکر کیا، نماز کا جذبہ، ذوق نماز، تو یہ کیفیت تھی کہ جب صدر الشریعہ علیہ رحمہ آخری عمر میں جب قادری منزل میں جب شفٹ ہو گئے تو صدر الشریعہ رحمہ کے گھر کے قریب جو ہے وہ 2 مسجدیں تھیں، تو دونوں مسجد تقریباً جو ہے وہ فاصلے سے تھیں. اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ جو دور کی مسجد نوا کی مسجد کے نام سے جو مسجد مشہور تھی، صدر الشریعہ علیہ رحمہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے جایا کرتے تھے. حالانکہ گھر سے قریب جو مارکیٹ کی مسجد موجود تھی، لیکن صدر الشریعہ علیہ رحمہ جو وہ دور چل کر، حالانکہ جیسا کہ ہمارے بلال بھائی نے ذکر کیا کہ آخری عمر، بینائی کا بھی معاملہ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ذوق عبادت کیسا تھا. افضل العبادتی احوزھا، کہ افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے. تو صدر الشریعہ رحمہ دور کی مسجد میں جو ہے وہ چل کر نماز کے لیے جانا، اور یہاں تک بھی لکھا کہ مؤذن نہ ہوتا تھا تو صدر الشریعہ اذان بھی دے دیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں نائب امام جو ہے، اگر امام صاحب جو ہے ایاز بھائی، یہ سیکھنے کے لیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں کیسی چیزیں ہیں
کہ دور پیدل چل کے جا رہے ہیں, قریب کی مسجد میں نہیں جا رہے, یعنی نہیں جانے سے مراد یہ کہ ترجیح اس کو دے رہے ہیں, جاتے اس میں بھی ہوں گے, ممکن اس میں بھی جاتے ہوں, لیکن ترجیح اس کو دے رہے ہیں جو دور ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا, اور پھر وہ کام کہ جو آپ کا منصب کا تقاضا نہیں ہے اس کو بھی کر رہے ہیں. تو ہماری بھی سیکھنے کی چیز ہے, بالکل سیکھنے کی. آج اگر امام مؤذن نہ ہو تو امام صاحب بولتے ہیں میں کیوں اذان دوں بھائی, اور وہ بلکہ امیر صاحب کے مدنی مذاکرے میں شاید سنا کہ آج جو ہے نا وہ آج جو مؤذن ہے وہ نائب امام کا لفظ اپنے لیے یوز کرتا ہے, اور حضرت بلال حبشی کا لقب کیا ہے, مؤذن رسول. آج مؤذن اپنے آپ کو مؤذن کہتے ہوئے شرماتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے قول پڑھا تھا کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امور سلطنت سے وقت ملے, یعنی امور سلطنت سے گنجائش مل جائے تو میں مؤذن ہی کروں, اذان کہوں. اذان کی تو اتنی اہمیت ہے. بہرحال آپ فرما رہے تھے صدر الشریعہ کی بات. صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا جو ہے وہ نماز کے حوالے سے یہ جذبہ تھا, اور اس کے علاوہ اتباع سنت کا جذبہ. صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی سیرت مبارکہ کا ایک اہم گوشہ جو ہے وہ سنت کی پیروی, کہ کسی شاعر نے بہت ہی پیاری بات کہی, جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے صدر شریعت پہ لاکھوں سلام. اور کیسا جذبہ تھا, جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلا کرتے تھے تو گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جھکے ہوئے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ڈھلان سے اتر رہے ہیں, اس انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا ہوتا تھا. تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی سیرت میں بھی ان کا طرز عمل یہی تھا کہ جب جو ہے وہ چلا کرتے تھے صدر الشریعہ علیہ رحمہ, تو گویا وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت کا پہلو تھا وہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی مبارک سیرت میں بھی موجود تھا, کہ جب آپ چلتے تو انتہائی اس انداز میں گویا جھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ایک واقعہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے حوالے سے نقل ہے کہ ایک دفعہ سفر میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ جا رہے تھے تو سخت بخار کا عالم تھا, اور بخار میں ظاہر سی بات ہے کہ بندے کی کیفیت ایک الگ ہوتی. اب رات میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو حاجت پیش آئی, تو آپ نے قریب میں دیکھا تو کوئی شخص نظر نہ آیا, تو بمشکل ہمت کر کے صدر الشریعہ علیہ رحمہ بخار کے عالم میں ہے, سخت کرب کے عالم میں ہے, صدر الشریعہ علیہ رحمہ اٹھے اور خود ہی جو ہے وہ آہستہ آہستہ حاجت کے لیے گئے. لیکن جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو یاد آیا کہ سر پر ٹوپی نہیں ہے, سر پر ٹوپی نہیں ہے. تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے وہیں سے آواز لگائی. مجیب الرحمان جب وہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے ساتھ تھے, صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے انہیں آواز دی تو یہ دوڑے دوڑے آئے, کہا کہ ٹوپی لیتے آئیے گا. جب ٹوپی لائے اور ٹوپی لا کر صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو دی تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے ٹوپی پہن کر جو ہے وہ استنجا خانے میں گئے. گویا یہ بھی ہمارے لیے سیکھنے کا ہے کہ کس طریقے سے نہ صرف سنت بلکہ دیگر جو مستحبات ہیں ان کا بھی کیسا جو ہے وہ بات اور آداب کا جو ہے وہ کیسا صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی مبارک زندگی میں تھا. اور دوسرا ایک پہلو صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا یہ بھی تھا کہ آج جس قدر بڑا عالم ہوتا ہے, جس قدر بڑا منصب ہوتا ہے, کہ ہم عمومی طور پر یہ چھوٹے موٹے کاموں سے کتراتے ہیں, لیکن صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی سیرت کا پہلو ایک یہ بھی تھا کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ اپنے گھر کے کام کاج میں برابر کا ساتھ جاؤ, برابر کے شریک ہوا کرتے تھے. ترکاری کاٹ دینا, سبزیاں کاٹ دینا, دیگر معاملات میں اپنے گھر والوں کی خیر خواہی کرنا, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے گھر کے کام کاج میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے, صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ گھریلو امور میں, گھریلو کام کاج کے اندر جو ہے وہ ہاتھ بٹایا کرتے تھے. تو اس میں ہمارے لیے بھی جو ہے وہ بے شمار درس موجود ہے کہ ہم بھی جو سنت ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں, جو کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے. الحمدللہ صدر الشریعہ, اور آج تو بہار شریعت پہ بہت زیادہ گفتگو رہی. آخری کچھ منٹ ہیں انشاءاللہ اس میں کچھ اور مزید ایسی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, صدر الشریعہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سے ہمیں بھی کچھ ترغیب ملے, کچھ عمل کے پہلو ملے, اور ہماری زندگی میں کوئی مدنی انقلاب یا مدنی بہار کے جھونکے آ جائیں اور ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے. اچھا ایک چیز وسیم بھائی, کہ ایک تو یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدر الشریعہ کی ذہن سازی کی, انفرادی کوشش کی اور علم دین کی طرف اور پھر تدریس کی طرف مائل کیا. اچھا اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کنز الایمان کے حوالے سے, میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آپ اس کو بیان فرما دیں. کیا بات ہے میروز بھائی, اور آپ نے واقعی بڑا پیارا سوال کیا. کنز الایمان جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہے, یہ کہا جا سکتا ہے کہ صدر الشریعہ کا صدقہ ہے. یعنی اگر صدر الشریعہ نہ ہوتے تو شاید کنز الایمان بھی ہمیں نہ مل پاتا. صدر الشریعہ علیہ رحمہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میروز بھائی جب سے یعنی کہ سمجھ لیں کہ دین اسلام کی ابتدا ہوئی
اس وقت سے ہی اسلام کو مختلف چیلنجز کا سامنا رہا، مختلف لوگ مختلف انداز پر اسلام پر حملے کرتے رہے. تو یہی حال ان دنوں تراجیم قرآن کے ساتھ بھی ہو رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ ایسے تراجم بھی کیے جا رہے تھے جو کہ لوگوں کی عقائد اور نظریات پر بہت غلط اثرات مرتب کر سکتے تھے. تو اب ایسے ترجمہ قرآن کی بے حد ضرورت تھی جو احادیث نبویہ، اقوال بزرگان دین کے مطابق ہونا چاہیے، خود قرآن کا جو مطلوب و مقصود ہے اس کے بھی مطابق. جی ہاں بالکل، اس کے مطلوب اور مقصود کے مطابق ہو. تو امجد علی اعظمی علیہ رحمہ یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں کہ جو کہ نہیں ہونے چاہیے. تو آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ خواہش آپ نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی مصروفیات کا اندازہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھنے سے لگتا ہے کہ صبح سے لے کے رات تک کا جدول اور اتنا ٹف ٹائم ٹیبل ہوتا تھا کہ وقت نہیں نکل پا رہا تھا، کسی دوسرے کام کی اسپیس ہی نہیں تھی. تو آپ نے، کیونکہ آپ اعلیٰ حضرت بڑی محبت کیا کرتے تھے آپ، بلکہ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ کئی اعلیٰ حضرت کے خلفاء ایسے ہیں کہ صدر الشریعہ کی ریکویسٹ کرنے پر اعلیٰ حضرت نے ان خلفاء کو خلافت عطا کی ہے کہ آپ کہتے ہیں تو چلو دے دیتے ہیں، ایسی محبت. تو آپ نے پھر چہیتے تھے، آپ نے عرض کی کہ حضرت ایک ترجمہ قرآن کی مسلمانوں کو حاجت ہے، یہ احسان عظیم فرما دیجیے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں وقت نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ حضرت آپ کچھ کرم فرمائیے. تو فرمایا کہ اس کی احتیاطیں بھی بہت ہیں، پریس میں جائے گا، چھاپنے والے باوضو ہونے چاہیے، اس کو لینے والے باوضو ہونے چاہیے، سارے تقاضے ہیں، وہ تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ تو آپ نے کہا، آپ نے پھر تسلی دلائی، آپ نے کہا کہ میں اس کی کوشش کروں گا کہ تقاضے پورے ہو جائیں، اگر میں نہ کر سکا تو میرے آنے والی نسلوں میں سے ہی کوئی کر دے گا، سرکار آپ یہ کرم فرما دیں کہ ترجمہ کر جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ جب میں فرصت میں ہوتا ہوں آپ تشریف لایا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، میں ترجمہ کروں گا. تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اعلیٰ حضرت کو آیت مبارکہ سناتے. اعلیٰ حضرت فی البدی اسی وقت بیٹھ کر براہ راست بغیر کتابیں دیکھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا حافظہ ہی پھر اعلیٰ حضرت تھے تو کتابیں تو پہلے ہی دیکھ چکے تھے نا سرکار. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو ترجمہ ارشاد فرماتے، آپ اسے تحریر فرما لیتے، اور اس طرح پورے قرآن پاک کا ترجمہ صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کر کیا. صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہ ترجمہ لیتا، کیونکہ ظاہر محتاط ترین شاگرد اور اعلیٰ حضرت کے تربیت یافتہ شاگرد، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اسے اکابرین کی تفاسیر کے ساتھ چیک کرتا تو بالکل اکابرین کی تفاسیر کے مطابق سیدی اعلیٰ کا ترجمہ ہوا کرتا تھا. یعنی عشق اور محبت اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ادب اور تعلیمات قرآنیہ کے عین مطابق ترجمے کی جو حاجت تھی صدر الشریعہ کے صدقے میں وہ پوری ہو گئی. علم نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے بارے میں یہ جملہ بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان جو ہے یہ تفسیری ترجمہ ہے. ایک تو با لفظ ترجمہ ہوتا ہے، ایک با محاورہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا کہ تفسیری ترجمہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ترجمہ فرماتے ہیں اور ترجمے میں گویا کہ تفسیر کی بھی ترجمانی کر دیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت یہ یہاں پہ یہ بات بھی نقطہ نوٹ کرنے کا ہے وسیم بھائی، عدنان بھائی، کہ دیکھیے صدر الشریعہ خود بہت جید عالم تھے، جی ہاں، کمال علوم کے پیکر تھے آپ، بے شک، لیکن آپ چاہتے خود بھی ترجمہ کر لیتے، بالکل خود تفسیر بھی لکھ سکتے تھے، ترجمہ بھی کر سکتے تھے، اور آپ نے بڑے بڑے کام کیے بھی ہیں. لیکن جب ایک موقع آیا کہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کو آپ نے گمان کیا اور یقیناً ہے ہی بڑا کام، تو پھر آپ اس کے پاس گئے کہ جس کو آپ کامل سمجھتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. اور پھر بات یہ کہ میں تو اس کو یوں لے رہا تھا، جیسے کہ میں نے سوال بھی اسی انداز پہ عرض کیا تھا کہ ایک اعلیٰ حضرت نے ان پہ کرم فرمائی کی تھی. اعلیٰ حضرت کو بہت سارے کرم ہوں گے، لیکن میں اس تناظر میں دیکھ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پہ انفرادی کوشش کی، انہیں ترغیب دی اور اس طرف لے کر آئے. اب گویا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی یہ عملی تفسیر تھی کہ اب آپ نے بھی جو ہے نا وہ ایک مزدہ پیش کر دیا کہ حضور اب یہ کام آپ نے کرنا ہے. تو دونوں کا یوں تعلق تھا. اللہ رب العزت ان بزرگوں کی محبت ہمارے دلوں میں شامل فرمائے، قائم رکھے، اور ان کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان کو دیکھیں گے نا عملی زندگی میں. عدنان میں بات یہ آتی ہے کہ جناب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، ہر چیز پہ لکھی ہوئی ہے،
تو ہمیں کسی سہارے کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی شخص کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو بالکل درست ہے کہ واقعی میں قرآن کے پیچھے چلنا چاہیے، حدیث کے پیچھے چلنا چاہیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے پیچھے چلنا چاہیے. بالکل درست بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اور مسلمان الحمدللہ عز و جل اسی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور اسی کی کوشش بھی کرتے ہیں. انفرادی کوشش بھی یہی ہے ہمارا. تو اگر مدنی مقصد لیا جائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، تو یہ بھی انہی دائروں میں آتا ہے. لیکن اب دیکھیے جب انفرادی کوشش کی بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں، کالجز میں، بازاروں میں، محلوں میں کیسے کوشش کریں. تو جب ہمت ٹوٹنے لگتی ہے نا تو پھر ہمیں ایک پریکٹیکل چاہیے ہوتا ہے، ایک ہمیں پریکٹیکلی عملی نمونہ چاہیے ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو. تو وہ ہمارا امیر قافلہ ہوتا ہے، وہ ہمارا علاقے کا نگران ہوتا ہے، وہ ہمارا ڈویژن نگران ہوتا ہے. اور جب یہاں سب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں تو پھر وہ امیر اہل سنت ہوتے ہیں. تو عملی طور پہ کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ایسے یہ بزرگ جو ہیں، یہ اللہ والے جو ہیں، یہ علماء جو ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں بڑا عجیب دور ہے عدنان بھائی کہ جب علماء کی بات کرتے ہیں نا تو علماء کی کیٹیگری کو اولیاء سے جدا کر دیتے ہیں، اولیاء کی کیٹیگری کو علماء سے جدا. عوام کی بات کر رہا ہوں میں، مدنی چینل کے ناظرین بعض جگہ دیکھا ہی ہے آیاز بھائی کہ جب علماء کی بات کریں گے نا تو وہ گمان کریں گے، یعنی گمان کیا کریں گے، بیہیو ایسا ہوگا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ کے ولی نہیں تھے. اور جب آپ اولیاء کرام کی بات کریں گے تو ان کو علامہ کہہ دیا آپ نے تو جو ہے نا وہ فیل کریں گے جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے، اسی طریقے سے لیتے ہیں، عرف و عادت یہی ہے. تو اب کسی نے اگر یوں کہہ دیا حضرت علامہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی تو وہ فیل ہوگا. اچھا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو بھائی میرا تو حسن ظن ہے اور میرا تو کامل کی حد یقین کی حد تک حسن ظن ہے کہ یہ اللہ عز و جل کے ولی ہوں گے، بالکل کامل ولی ہوں گے، بالکل ولی گر ہوں گے. تو ان کے بارے میں میرا تو یہ حسن ظن ہے. لیکن اس میں عدنان بھی کیسے اس کو کریں گے، آپ تطبیق کیسے دیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ دین کی کمی ہے دراصل، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر جو حقیقی علماء ہے جن کے فضائل اور مناقب جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر علماء جو حقیقی علماء ہے، خوش عقیدہ صحیح العقیدہ علماء، اگر وہ اولیاء اللہ نہیں ہے تو پھر کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں. کیونکہ کسی بھی اللہ کے ولی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بے علم اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، عالم ہونا شرط ہے، عالم ہونا شرط ہے. تو اب جو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کو دیکھ لیجیے. دراصل یہ تقسیم ان لوگوں کی ہوئی ہے جو بیچارے علم سے نابلد ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے. حالانکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی ایک جید عالم دین اور ایک بلند پایا مفتی بھی تھے. آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ نے جو فتاوی اس زمانے میں دیے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کیسے زبردست عالم دین تھے. تو دراصل یہ سارے کی ساری باتیں اس لیے ہے کہ لوگوں نے خود سے تقسیم کر لی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جید عالم دین ہے، جلیل القدر جو ہے وہ عالم ہے اور ساتھ ساتھ ایک شیخ طریقت بھی ہے، ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں. تو اسی طرح یہ تقسیم جو ہے وہ مطلب جو صاحبان علم ہے، جو مفتیان کرام ہے، علماء ہے، یا جو دین کے مزاج کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی تقسیم نہیں کرتے. اور حقیقتاً یہ تقسیم ہے بھی نہیں، بلکہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی تقسیم ہے. جو اللہ تبارک تعالیٰ جو حقیقی علماء ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ولایت بھی انہیں عطا فرماتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے ولایت کے لیے معیار بھی خود ہی مقرر کیا ہوا ہے کہ جی وہ پھر اس کے مرید بھی ہوں اور پھر جو ہے اس نے، اور پھر معاذ اللہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو خلاف شرع ہے، جن کو ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جی وہ بڑی بڑی اس کی جو ہے اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے اور یوں اس نے کڑے باندھے ہوئے ہوں گے، 4-6 زنجیریں ڈلی ہوئی ہوں گی اس کے گلے میں، تو اس کے پاس جائیں بولے یہ بڑا اللہ، یہ بہت پہنچا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کے متعلق حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں؟ ارشاد فرماتے ہیں فی النار، یہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، دوزخ کے رستے پر چلنے والے ہیں. یہ اللہ تک پہنچا ہوا نہیں ہے. جو شریعت کی حکم عدولیاں کر رہا ہے، جسے فرائض اور واجبات کی پابندی کا کوئی خیال نہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا اور معاذ اللہ جو آتا ہے اس کو بھی کہتا نہیں میرے پاس آنے والے کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ ولی کیا ہوگا؟ یہ تو صالحین میں یعنی نیک لوگوں میں بھی اس کا شمار نہیں ہوتا. ولایت کو تو درجہ پھر بعد میں آتا ہے. آیاز بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جو ہے نا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا بے علم صوفی شیطان کا مشورہ ہے.
ہے نا. تو وہ علم کے بغیر پھر وہ صوفی کہاں کا. آج وہ جس کی داڑھی بڑی ہے، جیسے ابھی ہمارے عدنان بھائی جو ہے نا وہ سارا حلیہ بیان کر رہے تھے، ایسے صوفی تو بہت ملیں گے. صدر الشریعہ کو دیکھتے ہیں تو علم کے بھی پیکر ہیں، آپ عمل کے بھی پیکر ہیں. کیا عمل کے بھی پیکر ہیں. غوث پاک کی بات کی عدنان بھائی نے، تو غوث پاک کی مجلس میں تو علماء جو بیٹھا کرتے تھے وہ ہر ایک علم سے وابستہ لوگ جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے اور اپنے اپنے مطلب کی باتیں جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، نوٹ کیا کرتے تھے. اور ایسا مسئلہ کہ جس کا حل کوئی بھی بیان نہ کر سکا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا جواب دیا. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے مفتی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کا یہ عوام کے اندر ایک بڑی مس کنفیوژن ہے کہ وہ واقعی علماء کا نام آ جائے تو اس کو اولیاء کی کیٹیگری سے جدا کر دیتے ہیں، اولیاء کا نام آ جائے تو علماء کی کیٹیگری سے جدا کر دیتے ہیں. حقیقت میں جو ہے عالم وہی جو وہ کیا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اگرچہ عالم کے لیے ولی ہونا ضرور نہیں ہے. عموم خصوص مطلق اس میں پایا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں علماء کا فیضان عطا فرمائے. اللہ رب العزت ایک کاش ایسا ہو جائے. دعوت اسلامی سے تذکرہ علماء نہیں کر رہی ہے، دعوت اسلامی صرف علماء اہل سنت کی کتابیں شائع نہیں کر رہی ہے، بلکہ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل مختلف شعبہ زندگی میں امت کی خیرخواہی کرتے ہوئے، امت کے اصلاح کے جذبے کے تحت مختلف مدنی کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے جو 92 سے زائد شعبہ جات ہیں ان میں سے ایک شعبہ ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے، اور دوسرا اس کی ایکسٹینشن کے لیں آپ وہ ہے جامعۃ المدینہ. میں ایکسٹینشن کہوں گا مدرسۃ المدینہ کی، جامعۃ المدینہ کو. وہ یوں کہ جب اسلامی بھائی کوئی مدنی منا ہے تو آپ اسے اولاً بچپن ہی میں کسی جگہ داخل کرتے ہیں، تعلیمی ادارے میں داخل کرتے ہیں تو وہ مدرسۃ المدینہ ہے. آپ مدرسۃ المدینہ میں داخل کیجئے. چلے اب دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم آ گیا، اس میں داخل کر دیجئے. تو آپ نے وہاں یا وہاں داخل کیا، اب ایک عمر آئی اس کی کہ جب وہ عمر وہ ہے کہ اب اسے ایک بڑے تعلیمی ادارے میں جانا ہے. تو اب جامعۃ المدینہ موجود ہے جو درس نظامی بھی کرا رہا ہے، یعنی عالم کورس کروا رہا ہے. اللہ نے چاہا تو درس نظامی کرنے والا عالم بھی بن جائے گا، اور پھر تخصص الفقہ بھی، تخصص فنون بھی کروا رہا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل گویا کہ وہ مفتی کورس ہے. ہماری دعوت اسلامی میں تو تخصص کے بعد بھی ایک سلسلہ چلتا ہے. تو بہرحال یہ ایک تخصص کا کورس ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ کر لیں گے تو ہم امید کرتے ہیں، ہمارا حسن ظن ہے کہ طریقے سے کرنے والا، اچھے طریقے سے کرنے والا یہ جب پڑھائی کر لے گا تو وہ عالم دین بن سکتا ہے، کہلا سکتا ہے. عدنان بھائی، کاش ایسا ہو جائے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک تو عالم ہو، کم از کم ایک ایسا اسلامی بھائی ہو کہ جس کو ہم مدنی کہہ سکیں، جس کو ہم عالم کہہ سکیں. اللہ کرے کہ وہ پڑھے بھی اور پھر عالم بھی بن جائے انشاءاللہ عز و جل. اس کی بہاریں جو ہے نا یہ آپ ان گھروں میں دیکھیں کہ جس میں کوئی ایک فرد بھی عالم ہے، بہت ساری ایسی آزمائشیں، آفتوں، پریشانیوں، جی ہاں میں یہی لفظ کہہ رہا ہوں، آزمائشوں، آفتوں، پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں کہ جو دنیا و آخرت میں تباہی کا باعث بنتی ہیں. تو لہذا کوشش کیجئے کہ ہمارا ایک بچہ، ہمارا ایک بیٹا، ہمارا ایک بھائی، ہمارے گھر کا ایک فرد عالم ہو. اچھا اسلامی بہنوں پہ بھی پابندی نہیں ہے، الحمدللہ ان کے لیے بھی للبنین جامعات اور مدارس المدینہ موجود، للبنات موجود ہیں، تو اس میں وہ ترکیب بنا سکتی ہیں، ایڈمیشن لے سکتی ہیں اور پڑھ سکتی ہیں. جی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا جو اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ ہے نا، وہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا، اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اس طرح جس طرح صدر الشریعہ علیہ رحمہ پر اعلیٰ حضرت نے انفرادی کوشش کی، ہم سب کا بھی یہ منصب ہے کہ ہم جو ہے وہ انفرادی کوشش کریں. اور کتنی پیاری بات ارشاد فرمائے کہ صبح صبح جو ہے وہ قارورہ دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ درس نظامی وہ علم ہے کہ اس میں صبح صبح قرآن و حدیث دیکھنا پڑے گا اور فقہ دیکھنا پڑے گی. قرآن پاک کو آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت. تو ثواب ہی ثواب، یعنی گویا دیکھا جائے یہاں پر اسکول میں جا رہے ہیں، کالج میں جا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ عبادت ہوں، بلکہ عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ عبادتیں نہیں ہوتی. لیکن یہ کتنا پیارا علم ہے. درس نظامی جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں، تخصص کریں، مدرسۃ المدینہ میں آئے، قرآن کا علم سیکھیں. تو یہ کتنی پیارا ہے کہ صبح صبح ہمیں جب وہ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے قرآن و حدیث کی باتیں ملیں، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اس سلسلے کے ذریعے بھی آپ کو نیکی کی دعوت اور یہ پیغام پہنچے. اور کوئی اسلامی بھائی، اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک فرد بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پہ آ گیا، دینی تعلیمات کے قریب آ گیا، عالم دین بننے پہ آ گیا، تو پھر تو بیڑا پار ہے. عدنان بھی آخری بات کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضرت صدر الشریعہ کی سیرت ایسی ہے کہ ہم
اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، خود بندے کے اپنے لیے آپ کا عبادت کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ بیان ہوئے. ایک آخر میں واقعہ انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. آپ نماز تراویح ادا کر رہے تھے، بڑے شہزادے کا آپ کا انتقال ہوا. تو جوان ہیں حالانکہ، اور ہم اپنی کیفیت پر غور کریں. ہمارے ہاں اگر معاشرے میں کچھ ایسا ہو جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. نماز تراویح ادا فرما رہے تھے، کسی نے بتایا کہ بڑے شہزادے انتقال فرما گئے ہیں، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ ابھی 8 تراویح باقی ہیں. یہ فرمایا اور آپ نے اپنی نماز کو مسلسل جو ہے وہ مکمل فرمایا. یہ آپ کا صبر تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور اپنی عبادت کے ساتھ محبت اور لگن اور وفا کا یہ عالم تھا کہ اتنی بڑی مصیبت، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے تراویح کو مکمل فرمایا اور کمال صبر کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس مصیبت کو اپنے دل کے اوپر لیا. تو اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ جب کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے، اپنی عبادت سے پہلو تہی اختیار نہ کریں، عبادت سے جی نہ چرائیں، عبادت کریں اور پھر مصیبت آنے پر صبر کر کے اجر کمانے والا کام کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سیرت طیبہ کا ہمیں فیضان نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ 2 اشعار صلاۃ والسلام کے ہوں گے اور پھر میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ہم دکھائیں گے جلوس امجدی. انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت نے جو جلوس امجدی کا اہتمام فرمایا اور اس کے جو مناظر ہیں وہ 2, 2.5, 3 منٹ کے ہیں. انشاءاللہ عز و جل صلاۃ والسلام کے بعد آپ کو دکھائیں گے. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے اوشا تیرے دیوانے آقا تیرے تجھے ہی کو مانگتے ہیں جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں. آپ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری رحمتوں سے بری شریعت مرحبا ان کی عظمت مرحبا صدر شریعت کی صدر شریعت